عجیب حال میں ہے، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پسر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الرحمن الرحیم۔ حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اتنی کثیر تعداد میں صحیح وقت پر تشریف لا کر آج کی اس مجلس شہادت سرور کائنات رحمت للعالمین اور مولا حسن کی شہادت کی مجلس کو یقیناً فرش ازا کو رونق بخشی۔ مجھے امید ہے اور دعا ہے کہ شہزادی کونین آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گی۔ الہی آپ پر بھی، آپ پر بھی، آپ پر بھی، الہی آپ اور آپ کے خانوادے پہ بھی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بس میں ایک اقتدا ذہن میں آ رہا ہے آج کی مناسبت سے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ دونوں جہاں میں روز یہ آہو بکا کا ہے، دونوں جہاں میں روز یہ آہو بکا کا ہے، دنیا سے آج کوچ رسول خدا کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روتے ہیں اہل بیت سروں پر اڑا کے خاک، روتے ہیں اہل بیت سروں پر اڑا کے خاک، بابا کے غم میں حال عجب فاطمہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے ہیں سارے انبیاء پرسے کے واسطے، ہو گیا اداس حبیب خدا کا ہے۔ سایہ نہ جس کا دیکھا فلک نے زمین پر، سایہ نہ جس کا دیکھا فلک نے زمین پر، تابوت مومنوں اسی خیر الورا کا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ محشر کا کس لیے ہو غضنفر کو ڈر بھلا، محشر کا کس لیے ہو غضنفر کو ڈر بھلا، دامن ہمارے ہاتھ میں جب مصطفیٰ کا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ متفضائی، اسی کے ساتھ میں دعوت نظامت دے رہا ہوں ہمارے نیوجرسی کے بہت ہی مقبول شاعر جناب دلشاد حسین صاحب کو، دلشاد حسین جعفری صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مومنین کو، سب دوستوں کو، سب بھائیوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی اس مجلس کے بانی ہمارے دوست بھائی ہمارے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت قبول کرے۔ انہوں نے اپنے جن مرحومین کے لیے، جن پیاروں کے لیے، جو جن پیاروں کے ثواب دارین کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت قبول کرے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ جو مجلس ہے وہ ان دو ہستیوں کے نام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نور سے پیدا کیا، اپنے پاک نور سے پیدا کیا۔ ان ہستیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، کرہ ارض، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تخلیق کیا۔ ان میں سے وہی محسن انسانیت، ان میں سے ایک ہمارے پیارے رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے ہمارے دوسرے امام، ہمارے پیارے رسول کے لاڈلے نواسے، شیر خدا کے نور نظر، سیدہ پاک سیدہ فاطمہ کے لخت جگر
ہمارے امام حسن احمد مجتبیٰ ان کی عقیدت میں ہمارا یہ نذرانہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قبول کرے. ایک صلوات بر محمد والے. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعلى عجل محمد فرجهم. وعجل فرجهم. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا تلاوت کلام پاک کے لیے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے آئیں اور تلاوت سے ہمیں نوازیں. ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صلی علی محمد محمد وعلى محمد. میں آج سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا تكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ترجمہ ہے: اللہ کا رسول ہر اس بات پر ایمان لایا جو اس کے پالنے والے کی طرف سے اس پر اتری، اور مومنین بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے ان پر ایمان لائے. یہ سب کے سب اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسولوں کو دل سے مانتے ہیں. ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے. بے شک. سب رسول پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اے پالنے والے، ہم تیری معافی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. خدا کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد اللہم وآل صلی محمد. محمد وعلی محمد. وعجل فرجهم. حدیث قصہ کے لیے میں گزارش کروں گا جناب رفعت سلطان صاحب سے آئیں اور حدیث قصہ کی تلاوت کریں. ڈاکٹر جناب رفعت سلطان. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام علیہ عرض. اور وعلیکم السلام. حدیث قصہ سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ڈاکٹر اپنا شاہر اہل بیت جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا یہ 4 مصرے سماعت فرمائیے. عطا ہو. رخصت جہاں سے آج رسول زمان ہوئے، رخصت جہاں سے آج رسول زمان ہوئے، سر پیٹ کر کے اہل حرم نیم جان ہوئے، مولا حسن بھی زہر دغا سے ہوئے شہید، مولا حسن بھی زہر دغا سے ہوئے شہید، دونوں جہاں میں حشر کے منظر عیاں ہوئے، رخصت جہاں
سے آج رسول ہوئے صلوات محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. کیا کہنے واہ، رفت واہ. بھائی، کیا کہنے؟ ما شاء الله. بسم الله. اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وآل وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن جابر عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قال دخل علی برسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائت بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وَإِذَا وَجْهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كان إلا ساعة وإذا بولد حسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا ويا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وعلى وآل محمد محمد. وعجل فرجهم. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم قد إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا ويا السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو ماء ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم وآل صل على محمد. محمد وآل ثم محمد. أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك
فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد اللهم صل وعلى على محمد محمد وعلى وعجل محمد. فرجه. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء ما به اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة مع الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعجل. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله. العلي أعلى يقرأ السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى وعجل فرجه. قال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غما إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين. قال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى
وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. خدایا شب جمعہ کی رحمت اور برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرما. آمین تمام مرحومین کی مغفرت فرما. آمین بالخصوص بانی مجلس جناب قمر عابدی صاحب قبلہ کے جو مرحومین ہیں اور جس سال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. الہی پروردگار آمین آقا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم آمین. سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین. اللہم صلی اللهم صل علی على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب میں اسلام کے لیے گزارش کروں گا ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے آئیں اور اسلام پیش کریں. صلوات بر محمد والے محمد. اللهم صل علی على محمد وآل محمد وآل محمد. محمد. اگر اجازت ہو تو ایک 4 مصروں سے مولا کی شان میں جی مولا بسم امام اللہ. حسن کی شان میں ابتدا کرتا ہوں، بسم اللہ. اس کے بعد سلام کی چند پیش کروں. جی بسم اللہ. یہ کون اما کا لیے پیام آیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء یہ اللہ ماشاء کون اللہ. اما کا لیے پیام آیا، میری زبان پہ بے ساختہ کلام آیا، یہ کون مہے سیام میں یوں ہے نزول کی ترتیب کہ کتاب بعد میں پہلے میرا امام ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بعد میں پہلے میرا امام آیا، یہ کون بر محمد والے محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس سلام کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں جس میں مولا ارشاد. امام حسن اور مولا امام حسین دونوں کی زندگی جو مماثلت ہے اس میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. عجیب حال میں ہیں فاطمہ کے دونوں پسر، عجیب حال میں ہیں، عجیب حال میں ہیں فاطمہ کے دونوں پسر،
حسن کے تیر بدن میں، حسین تیروں پر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حسن کے تیر بدن میں، حسین تیروں پر، عجیب حال میں ہیں. جزاکم اللہ جزاک. حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خون اگلتے ہوئے. اللہ اکبر. حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خون اگلتے ہوئے. اور سکینہ دیکھتی ہے باپ کو تہے حشر. سکینہ دیکھتی ہے اللہ. اور نہ جانے دیکھے ہیں زینب نے تشت میں کیسے جگر کے ٹکڑے حسن کے، سر حسین کا جگر کے ٹکڑے حسن کے، کبھی حسین کا سر جگر کے ٹکڑے حسن کے. اور حسن نے جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے. حسن نے جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے. اور حسین جاتے ہوئے چومتے رہے چادر. حسین جاتے ہوئے چومتے رہے چادر. عجیب حال میں
اور حسن کے بیٹے کے امت نے کر دیے ٹکڑے ہائے اور حسین لاتے ہیں ٹکڑے وہ سارے چن چن کر حسین لاتے ہیں اور ادھر حسن کے جنازے پہ پھول تیروں کے ادھر حسن کے جنازے پہ پھول تیروں کے ادھر حسین کے لاشیں کی نظر ہیں پتھر ادھر حسین کے اللہ لاشیں کی نظر ہے پتھر اللہ عجیب حال میں ہے آخری شعر پیش کر ادھر حسن کا جنازہ پھرایا گلیوں میں ادھر حسن کا جنازہ پھرایا گلیوں میں اور سر حسین پھرایا گیا ادھر در در سر حسین پھرایا گیا ادھر در در عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر اللہ حسن کے تیر بدن میں حسین تیروں پر عجیب حال میں ہے جزاک اللہ عباس صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک سلامت رہی
اس سے پہلے کہ میں مرثیے کے لیے درخواست کروں، صرف 4 شعر نذرانہ عقیدت طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات بر محمد وعلی اللهم صل على محمد اللہم وآل صلی علی محمد محمد۔ وعجل فرج. بڑے ادب و عقیدت سے نبی کا ذکر کرتا ہوں، بڑے ادب و عقیدت سے نبی کا ذکر کرتا ہوں، درود ان پہ میں پڑھتا ہوں، سلام ان پہ میں پڑھتا ہوں، درود ان پہ میں پڑھتا ہوں، سلام ان پہ میں پڑھتا ہوں۔ محمد نام ہے ان کا، خدا کے وہ پیغمبر ہیں، محمد نام ہے ان کا، خدا کے وہ پیغمبر ہیں، پیغمبر ہے۔ انہی کے نام اپنے سارے میں کلمات کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ انہی کے نام اپنے سارے میں کلمات کرتا ہوں۔ سوالی بن کے آگے جس جگہ جبریل رضوان بھی، سوالی بن کے آگے جس جگہ جبریل اور رضوان بھی، انہی کے آستانے سے میں اپنی جھولی بھرتا ہوں، انہی کے آستانے سے میں اپنی جھولی بھرتا ہوں۔ سعادت جو ملے دلشاد کو مدینے کی زیارت کی، سعادت جو ملے دلشاد کو مدینے کی زیارت کی، تو میں سمجھوں کہ جنت کی فضاؤں میں پھرتا ہوں، تو میں سمجھوں کہ جنت کی فضاؤں میں پھرتا ہوں، بڑے ادب و عقیدت سے نبی کا ذکر کرتا ہوں۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل وعلی وعجل فرج. اب میں گزارش کروں گا مرثیے کے لیے جناب اصغر زیدی صاحب سے آئیں اور مرثیہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پانی مجلس کے تمام حاجات پوری کرے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے موقع کی مناسبت سے مرثیے کے چند بند پیش کر رہا ہوں۔ ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک سلوات بھیجیں محترم۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعلی وآل محمد وعجل فرجهم. جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، سپار دل کا آہوں سے زیر و زبر ہوا، چمکا جو روئے پاک پہ ظاہر اثر ہوا، امام پاک کا اس دم دیگر ہوا، حال اس امام پاک کا اس دم دیگر ہوا، راحت میں فرق شکم میں خلل ہوا، کٹ کر کلیجہ تشت کے اندر نکل پڑا، کٹ کر کلیجہ تشت کے اندر نکل پڑا، دوڑی جناب زینب بے قبرین پا، دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونے پہ مجتبیٰ، بولی یہ سر کو پیٹ کے وہ غم کی مبتلا، ہائے ہائے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا، کیا پھر کسی نے زہر دغا سے پلا دیا، کس نے میرے کلیجے پہ خنجر گرا دیا،
کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھرا دیا فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو ہائے 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 عالم بدم یہ حکم کہ لاؤ حسین کو بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو کہہ دو کہ جلد آئے کہ رحلت کا وقت ہے سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے آئے حسین اتنے میں باچشم اشک بار چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے میں نثار شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار ہائے 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 پہ صدقے ہے میرے نانا کی یادگار میں تم پہ صدقے ہے میرے نانا کی یادگار مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہوئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا دم تم دو گے ہم کو غسل و کفن جب مریں گے ہم ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجز ظلم قاتل سرہانے ہوئے گا یا خنجر ستم شبر تو بعد مرگ بھی راحت سے سوئے گا راجا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا جس دم حسن کا زہر سے ایک سلوات بھی اللہم صلی اللہ محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سلامت رہیے سلامت رہیں اب میں گزارش کروں گا خطیب اہل بیت جناب خطیب آل عمران ہمارے بے حد محترم مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب سے آئیں اور آج کی مجلس سے خطاب کریں مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد اللہم صلی علی محمد عزیزان گرامی جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں اور آپ نے سلام اور مرثیے سے اندازہ لگایا کہ آج دو عظیم ہستیوں کی شہادت کا دن ہے
اور پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا روز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی ہے یا پیغمبر اسلام کی شہادت ہے؟ تو اگر ہم روایات کا صحیح معنی میں غور اور فکر کرتے ہیں اور روایات کو دیکھتے ہیں تو یہ صریحتاً ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں ہمارے پاس میں بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی اور ساتھ میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور زندگی۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں تک تعلق ہے زان گرامی، امام حسن ارشاد فرماتے ہیں دنیاوی حلال چیزوں میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے اور مشکوک چیزوں میں سرزنش ہے۔ دیکھیے عزیزو، تین ہی چیزیں ہیں، یا حلال ہے یا حرام ہے یا مشکوک ہے، اور امام حسن نے ان تینوں چیزوں کو ہمارے لیے بیان فرمایا کہ دنیاوی حلال چیزیں جتنی بھی ہیں ان کے اندر حساب تو ہونا ہے۔ اب ہر انسان اس بات کو کہہ سکتا ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے بھئی میں نے محنت کی ہے، میں نے پیسہ کمایا ہے، میں چاہے جیسے اٹھاؤں گا، میری اپنی مرضی ہے، میری اپنی مرضی ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے پیسے کا استعمال کروں۔ تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک کمائی تمہاری ہے، زحمتیں تمہاری، محنتیں تمہاری ہیں، لیکن عطا کرنے والا ذات پروردگار ہے، جو کہ ہر محنت کرنے والوں کو نہیں ملتا ہے، یہ ہر کمانے والوں کو اس حساب سے نہیں ملتا ہے، لیکن اگر ذات پروردگار نے تمہیں خاص طریقے سے نوازا بھی ہے تو اس حلال چیز میں بھی حساب تو ہونا ہے کہ کس جگہ تم نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ باوجود ہے کہ سب کچھ ہمارا ہے، لیکن پھر بھی امام حسن مجتبی ارشاد فرماتے ہیں فی حلالہا حساب، حلال میں اللہ کے حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ یعنی یہاں بھی یہ بھی بیان فرما دیا اگر کسی نے کوئی چیز حرام طریقے سے اپنائی ہے اور کمائی ہے تو اس میں عذاب ہوگا، اور جو مشکوک چیزیں ہیں اس میں سرزنش بھی کی جائے گی۔ سرزنش سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یعنی مشکوک چیزوں کے لیے کہا جائے گا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ آپ اسے استعمال نہ کریں کیونکہ تمہیں علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی تم نے اس چیز کو استعمال کیا ہے، تو لہذا تمہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہیں سرزنش کرنا۔ مثال کے طور پہ میک ڈونلڈس ہیں، اس میں مسلمان کا میک ڈونلڈس ہے، اس کے اندر جا کر کے ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے لیے وہ حلال ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، لیکن اگر مشکوک ہے کہ نہ معلوم اس کے اندر کام کرنے والے دوسرے افراد ہیں جن کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ان کے یہاں سے کھا سکتے، اگر مشکوک ہے تو ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا لیکن سرزنش ضرور ہماری ہوگی، تم نے یہ کام کیوں کیا، تمہارے لیے چاہیے تھا کہ تم اس کام کو نہ کرتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے زان گرامی کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ سرزنش ہوگی، اور جب سرزنش ہوگی کسی کام کے اندر تو اس کے اندر ہمیں حساب و کتاب ہمیں اس کا دینا پڑے گا۔ اب یہاں سے اگر ہم اندازہ لگائیں گے، ادھر تک ہوتا پیغمبر اسلام کا مسئلہ، دوسری تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ ہے، اور وقت اتنا اجازت ہمیں نہیں دیتا کہ دونوں کی حیات طیبہ پر ہم آپ کی خدمت میں روشنی ڈالیں، لیکن میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، دنیا جانتی ہے، اب چونکہ جب پیغمبر کی زندگی کا مسئلہ آتا ہے نا تو اب تک تو قرآن نے دوسروں کے بارے میں جب اتنا کہا ہے تو جس قلب مطہر پہ قرآن نازل ہوا ہو اس کا کتنا قصیدہ قرآن نے پڑھا ہوگا، اس سے اندازہ لگائیے، اس سے ذرا سا اندازہ لگائیے۔ قرآن نے ہر بارے میں کچھ نہ کوئی گفتگو کی ہے، احکام کے بارے میں کی ہے، عقائد کے بارے میں کی ہے، حلال و حرام کے بارے میں کی ہے، لیکن وہ پیغمبر جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا ہے اس کے بارے میں قرآن نے کتنا کہا ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور اتنا سوچنے والی بات ہے زان گرامی کے سرزمین مکہ پر صرف 15 مدرس اور معلم رہتے تھے، ٹیچر رہتے تھے۔ جس زمانے میں پیغمبر کی ولادت باسعادت ہوئی تھی اور پیغمبر زندگی مکے میں گزار رہے تھے، زیادہ لوگ پڑھے لکھے وہاں نہیں تھے،
لیکن ان 15 میں سے بھی کسی ایک نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے پیغمبر کو پڑھایا ہے. واہ 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 واہ، آپ سبحان اس اللہ۔ طرف ذرا متوجہ رہیے پیغمبر کی آیت طیبہ پر. کسی ایک نے بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ پیغمبر کو ہم نے پڑھایا. تو بے جب شک، پیغمبر کو کسی نے پڑھایا ہی نہیں ہے تو اب اگر پیغمبر مستقبل کی خبریں دے رہا ہے تو پیغمبر مستقبل کی خبریں دے کہاں سے رہا؟ پیغمبر غیب کی خبریں کہاں سے دے رہے ہیں؟ پیغمبر تزکیہ نفس کیسے کر رہے ہیں؟ پیغمبر تعلیم قرآن کیسے دے رہے ہیں؟ پیغمبر امین اور صادق کیسے بن گئے اس معاشرے میں کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو، اس معاشرے میں جہاں حرام خوری ہو رہی ہو، اس معاشرے میں جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو، اس معاشرے میں جہاں 360 خداؤں کی پیروی کی جا رہی ہو، ایسے ماحول میں آ کر کے پیغمبر نے کسی سے پڑھا بھی نہیں اور پیغمبر ان تمام چیزوں کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کوئی شخصیت ایسی تھی جس نے پیغمبر کو درس دیا ہے، پیغمبر کو علم دیا ہے، وہ شخصیت کوئی اور نہیں تھی، وہ ذات پروردگار تھی جس نے اپنے حبیب کو باقاعدہ علم کے ساتھ نازل فرمایا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ان پڑھ اگر آدمی اگر آپ بے کے شک، دعوے کے مطابق، میں امت مسلمہ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے دعوے کے مطابق کہ پیغمبر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، انصاف سے بتائیے اگر پیغمبر پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے ہیں تو پھر یہ علم غیب کی خبریں کہاں سے دے رہے ہیں؟ کیا کوئی جاہل علم غیب کی خبریں دے سکتا ہے؟ کیا کوئی جاہل طب کی باتیں بتا سکتا ہے؟ کیا کوئی جاہل معرفت خدا کی باتیں بتا سکتا؟ کیا کوئی جاہل عبادت کے بارے میں بتا سکتا؟ چونکہ وہ تو جاہل ہے تو بتائے گا کیسے ان تمام چیزوں کو؟ اور وہ پیغمبر ان معرفت کی باتیں بتا رہے ہیں. اس طریقے سے پیغمبر خدا لوگوں کو ہدایت کر رہے ہیں کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. یعنی پیغمبر کا انداز دیکھیے کیا ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں پہلے تمام خداؤں کا انکار کرو پھر الا اللہ اس خدا کا اقرار کرو. یعنی دیکھیں اس سے اندازہ آپ لگائیے گا سادہ گرامی کہ پیغمبر کے یہاں پہلے تبرہ ہے، تولا بعد میں ہے. یا علی دیکھیے اس سے اندازہ آپ لگائیے. لا الہ کوئی اللہ نہیں ہے یہ تبرہ ہو گیا، الا اللہ یہ تولا ہو گیا. یعنی پہلے سارے خداؤں کا انکار کرو پھر اس اللہ کو مانو جس کو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ معرفت کا درس کیسے دے دیں گے پیغمبر اگر پڑھے لکھے نہیں ہوں گے؟ کہاں سے معرفت کا درس حاصل ہوں گے پیغمبر اگر پڑھے لکھے نہیں ہوں گے؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں. پیغمبر اللہ کی جانب سے علم لدنی لے کر کے آئے تھے، اس لیے پیغمبر کو اللہ نے کبھی طٰہٰ سے یاد کیا، کبھی یاسین سے یاد کیا، کبھی مزمل سے یاد کیا، کبھی مدثر سے یاد کیا، کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے یاد کیا، کبھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سے یاد کیا. ایک ایک آیت میں 6 صفات بیان کیے جا رہے ہیں پیغمبر کے. کسی ان پڑھ آدمی کو اللہ اتنی بڑی تعریف دے کر نہیں بھیجے گا. توجہ چاہ رہا ہوں کسی ان پڑھ انسان کو اللہ 6 صفات 5 صفات ایک ایک آیے کریمہ میں دے کر نہیں بھیجے گا. اس کا مقصد ہے اس نے پیغمبری کے ساتھ ساتھ اس نبی کو علم بھی دیا ہے، عقل بھی دیا ہے، نور بھی دیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے. اور جتنا وہاں سے ماخذ لے کر کے آئے ہیں، ذخیرہ لے کر کے آئے ہیں، پیغمبر نے اس ذخیرے کو یہاں پھیلانا شروع کیا، مکے میں بانٹنا شروع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیغمبر یہاں تعلیم حاصل کرتے تو استاد کھڑا ہو کے کہہ دیتا پیغمبر کے لیے ہر شاگرد پر استاد کا احترام واجب ہے. اور اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ پیغمبر کسی سے نیچے رہیں، اس لیے کہ اولا بالتصرف نام ہے پیغمبر اسلام کا. توجہ چاہ رہا ہوں اسی لیے یہاں نہیں پڑھایا گیا، اسی لیے یہاں معلم کوئی نہیں دیا گیا، اس لیے کہ وہ ذات پروردگار کہ ہر بیٹے پہ باپ کا احترام کرنا واجب ہے، ہر بیٹے پہ باپ کا احترام کرنا واجب ہے. اللہ نے پیغمبر کی آمد سے پہلے ہی جناب عبداللہ کو دنیا سے رخصت کر دیا، اٹھا لیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کو اپنے باپ کا احترام کرنا پڑے، کیونکہ پیغمبر سب سے اولا ہے چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو. توجہ چاہ رہا. اور اسی اولا بھی تصرف کے لیے پیغمبر نے آواز دیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے.
یعنی میں اولا بھی تصرف ہوں تو یہ علی میرا نفس ہے، اس لیے اولا بھی تصرف ہے. یعنی جو صفات پیغمبر کے ہیں وہی صفات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. سلوات پڑھ دیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد محمد. ملاحظہ فرمائیے یہ عقلی چیزیں ہیں ساری عزیزان گرامی، جن چیزوں کی طرح متوجہ ہونا. یہ وہی پیغمبر ہے. یہ آخر وقت میں اتنے ضعیف اور اتنے کمزور ہیں اس زہر کی وجہ سے جو یہودیت نے زہر دیا ہے کہ آپ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، بستر پہ آپ ہیں، پیغمبر ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں چند لمحات کے اندر 2 جملے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. وہ رحمت للعالمین کہ جس کی کوئی چھڑی کبھی کسی ناقے کے بھی نہ لگی ہو، وہ پیغمبر اسلام کو زہر دے کر اگر کوئی شہید کرنا چاہتا ہو تو پیغمبر سے کتنی بڑی دشمنی ہے. اور ایسا پیغمبر کہ آخری وقت میں خواہش کر رہا میں تمہیں نسخہ لکھ کر دے دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو، تو کسی نے پیغمبر کی بات کی لاج نہ رکھی. اور آنے والا در زہرا پہ آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، زہرا دروازے پہ آتی ہیں، جواب دیتی ہیں. کہا کون ہو؟ کہا میں پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں. کہا میرے بابا نے کہا ہے میں آرام کر رہا ہوں، ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. کچھ دیر کے لیے خاموشی ہو جاتی ہے، دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، نوک کیا جاتا ہے. آواز دیا تم کون ہو؟ کہا میں پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں. کہا میرے بابا نے منع کیا ہے، میرے بابا بھی ملنے کے لائق نہیں ہے. پھر خاموشی صادر ہو جاتی ہے. پھر ایک مرتبہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے. کچھ ہی لمحہ گزرا تھا، پھر دروازے کو نوک ہوتا ہے. نوک کرنے والا نوک کرتا ہے، دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے. آواز دیا کون ہے؟ کہا میں پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں. آواز دیا میں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ میرا بابا آرام کر رہا ہے. بس آنے والے کی آواز پیغمبر کے کانوں میں گئی. پیغمبر نے آواز دیا بیٹی یہ تو تیرے گھر کا شرف ہے کہ تجھ سے اجازت لے رہا ہے، اور یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا ہے. میں اتنا سننا تھا. زہرا تڑپ تڑپ کے رونے لگی. ہائے میں اب یتیم ہونے جا رہی ہوں، ہائے میرا بابا مارا جائے گا، ہائے میرا بابا دنیا سے چلا جائے گا. تاریخ نے لکھا جانے والا اندر گیا ہے، روح پیغمبر کو قبض کیا ہے. زہرا پیغمبر کی چارپائی کے چاروں طرف، بستر کے چاروں طرف بین کر کر کے روتی ہے. ہائے بابا میں یتیم ہو گئی، ہائے بابا اب کون پرسان حال ہوگا، ہائے بابا مارا گیا. میں کہوں گا اے بی بی آنے والا ملک مقرب ہے، آنے والا تجھ سے اجازت لے رہا ہے، اور تجھ سے اجازت لے رہا کہ تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں. اور پیغمبر نے بھی یہی بات کہی ہے، اے بیٹی یہ کسی کی اجازت نہیں لیتا ہے، لیکن 3 دن کے بعد کچھ افراد ایسے ہوں گے اسی دروازے پہ جمع ہوں گے، لکڑیاں جمع کی جائیں گی، ان میں آگ لگائی جائے گی. جو فرشتہ اجازت لے رہا تھا جس دروازے پر، وہی دروازہ جلا دیا جائے گا. اس جلتے ہوئے دروازے کو زہرا کے اوپر گرا دیا جائے گا. میں کون سا جملہ آپ کی خدمت میں پڑھوں؟ عزادارو ادھر پیغمبر کی آنکھ مچی، ادھر زہرا کے دروازے پر کچھ عرصے کے بعد لوگ آ گئے، لکڑیاں جمع کی گئی، دروازہ جلایا گیا. زہرا کا پہلو ٹوٹ گیا، شکستہ پہلو ہوا. حضرت محسن کی شہادت آ گئی، بڑی قریب شہادت محسن آنے والی ہے. عزاداروں میں کیسے جملے بیان کروں؟ ایک بیٹی ہے جو باپ پہ گریا کر رہی ہے، بیٹی ہے جو باپ پہ روتی ہے. اس کو کہا جا رہا ہے یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو. لیکن ایک بیٹی جب اپنے باپ پہ رونا چاہتی تھی، کبھی رخساروں پہ تماچے لگتے تھے، کبھی تازی آنے لگتے تھے. اس لیے میرا مولا سجاد رو رو کے کہتا تھا میری بہن سکینہ جتنے شہروں میں گئی اتنے تماچے لگے. اے بی بی سید دو عالم آپ کے رونے پہ ضرور پابندی لگائی، کسی نے آپ کو تماچا رونے پر نہیں لگایا. لیکن عزادارو سکینہ کیا منظر تھا حضرت سکینہ کا. اور ادھر عزادارو رسول خدا کو جس طرح دفن کیا گیا دفن ہو گئے. لیکن ایک جنازہ ایسا بھی تھا جو مصائب میں آپ سن رہے تھے کہ جس کے جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے کہ اس کا جنازے پہ
تیر برسے، اور ایک جنازہ ایسا تھا جو تیروں پر معلق تھا. دو بھائی تھے، دو بیٹے تھے سیدہ کے، دونوں بھائی تیروں میں زخمی ہیں. ایک مرنے کے بعد، شہادت کے بعد تیروں سے زخمی ہوا، ایک شہادت سے پہلے تیروں سے زخمی ہوا. ازادارو تاریخ لکھتی، مقاتل لکھتے ہیں حسن کا جنازہ جب گھر سے گیا تھا اور جنازہ جیسی گھر سے باہر نکلا، پیغمبر کے قریب، پیغمبر کے حرم مبارک کے قریب پہنچا، مروان ابن حکیم پہلا شخص تھا جس نے امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے تھے. ازادارو تاریخ نے لکھا اتنے تیر برسائے گئے، 70 تیر امام حسن کے جنازے میں بے وست ہو گئے. امام حسن کا جنازہ گھر واپس لے جایا گیا. زینب کبریٰ نے دیکھا میرے بھیا کا جنازہ آیا ہے، بس 2 جملے سن لے اور ختم دعا ہوا. ایک مرتبہ زینب نے عباس سے کہا، بھیا عباس، میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن میں بھیجا تھا، یہ لال کفن میں میرا بھیا کا جنازہ کیسا آ رہا ہے؟ بس ازادارو تابوت امام حسن کو، جنازہ امام حسن کو سین خانہ میں رکھا گیا. زہرا کی بیٹی گھٹنیوں کے بل بیٹھی، آستین کو تھوڑا سا اوپر کیا، بھیا حسن کے جنازے سے تیروں کو نکالا. ازاداروں میں کہوں گا زینب، آج حسن کے جنازے سے آپ تیر نکال رہی ہے، لیکن کل ایک ایسا وقت آئے گا آپ درے خیمہ پہ کھڑی ہوئی دیکھیں گی، حسین علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کو نکالیں گے، آواز دیں گے، بابا بابے خیبر اکھاڑنا آسان تھا، جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی کی انی نکالنا بڑا سخت ہے. لو زینب نے ایک مرتبہ جنازے سے تیر نکالے، زینب گریا کرتی ہے. ادھر چھوٹا سا حسن کا بیٹا قاسم کھڑا دیکھا میرے پاپا کا جنازہ تیروں سے بے وست ہے. مولا حسن، ہائے مولا رسول خدا، مانا گیا میرا مولا، لعنت اللہ علی قوم الظالمین. جزاک اللہ مولانا. نوحے کے لیے میں گزارش کروں گا ماشاء اللہ نوحہ پیش کریں. شہریہ ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے حسن، بے خطا مار گیا سبط رسول دو سرا، واہ حسن سبز قبا. بے خطا مار گیا سبط رسول دو سرا، واہ حسن سبز قبا. کلمہ گویوں نے کیا خوب کیا بات وفا، واہ حسن سبز قبا. بے خطا مار گیا سبط رسول دو سرا، واہ حسن سبز قبا. نجف سے آئی صدا بیٹا حسن جلدی آ، تاکہ دوں تجھ کو دکھا، تاکہ دوں تجھ کو دکھا. تیر مارے تجھے چھلنی ہے کلیجا میرا، واہ حسن سبز قبا. بے خطا مار گیا سبط رسول دو سرا، واہ حسن سبز قبا. فاطمہ زہرا کی یوں خلد سے آتی تھی صدا، تو ہی شاہد ہے خدا، تو ہی شاہد ہے خدا. چکیاں پیس کے پالا تھا جسے وہ نہ رہا، واہ حسن سبز قبا. بے خطا مار گیا سبط رسول دو سرا، واہ حسن سبز قبا. تیرے تابوت پہ کس واسطے مارے گئے تیر، اے مسلمانوں کے پیر، اے مسلمانوں کے پیر. کلمہ پڑھتے نہ تھے جد کا تیرے اہل جفا،
حسن سبز کباب خطا مارا گیا سبت رسول دو سرا حسن سبز کباب بھائی کی لاش پہ رو رو کے یہ زینب نے کہا آرزو تھی بھیا آرزو تھی بھیا کاش عبداللہ و قاسم کو بناتے دولہا حسن سبز کباب خطا مار گیا سبت رسول دو سرا حسن سبز کباب کلمہ گویوں نے کیا خوب کیا وعدہ وفا حسن سبز کباب خطا مار گیا رسول دو سرا سبز کباب. جزاک اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ بابا، جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. خوش رہو، سلامت رہیں آپ. سلامت رہیے، سلامت رہیے. اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے آئیں اور زیارت پڑھائیں. ڈاکٹر قمر آبدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جميعا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب حضرات کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ سب تشریف لائے اور میرے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھا. میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا، جنہوں نے یہ سبیل شروع کی ہے. اللہ ان کے گھرانے کو سلامت رکھے. آمین آمین. میں جتنے حضرات اس پہ شرکت کیے ہیں اور عملاً شرکت بھی کیے ہیں، ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب نے بہترین تلاوت فرمائی چنندہ آیات کا، سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہم پڑھتے بھی ہیں نماز عشاء کے بعد. ماشاءاللہ سے بہت خوب چناؤ رہا ان کا. حدیث اگر سلطان بھائی ہمیشہ شاہی طریقے سے پڑھتے ہیں سلطانی. ڈاکٹر عباس صاحب نے تو دل کھینچ لیا. آج کا جو بہترین سلام ہمیشہ کی طرح. اور محترم اصغر زیدی صاحب کا بھی میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی بہت مرثیہ بہت قدیم طرز میں دل کھینچ لیا اس کے لیے. اور سرکار مولانا ریحان زیدی صاحب عالم دین، اور یہی ہے کمال ان کا، دونوں شہادتیں پڑھے وہ تاریخ کے ساتھ بھی. یہ لوہا، یہ ہے خطابت، یہ ہے کوزے میں بند کر دینا. بہرحال اتنا کم وقت میں اتنا زیادہ مواد اور سب مکمل وہ کی ہے. اور یقیناً شہریار سلمہ ماشاءاللہ بہت بہترین پڑھ رہے ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے. آپ سب حضرات کو مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں مختصراً زیارت پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات، آپ سب حضرات کی جانب سے قربتاً الی اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا محمد ابن عبداللہ. السلام علیکم یا خیرت اللہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا صفوت اللہ. السلام علیکم یا امین اللہ. السلام علیکم اشہد انک رسول اللہ. اشہد انک محمد ابن عبداللہ. واشہد انک قد نصحت لامتک وجاہدت فی سبیل ربک وعبدتہ حتی اتاک الیقین. فجزاک اللہ یا رسول اللہ افضل ما جزا نبیا عن امتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد کأفضل ما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیک یا بقیۃ المؤمنین. السلام علیک یا وارث رسول رب العالمین. السلام علیک یا حسن بن علی امیر المؤمنین وابن سید الوصیین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. السلام علیکم یا ابو الفضل العباس امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابن حسین الشہید. السلام علیکم یا ابن السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید. السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا مغیث الشیعہ وزوار فی یوم الجزا. السلام علیکم یا علی بن موسی الرضا. السلام علیکم وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان. الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ آپ سب کے عبادات قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات کا. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس مجلس کا اہتمام. آپ سب دوستوں کا، سب مومنین کا، حاضرین کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت نکالنے کا. اگلے شب جمعہ کے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. آج کے لیے آپ سب کو بہت بہت خدا حافظ. اللہ حافظ. دلشاد بھائی آخر جملہ میں آپ کے لیے اٹھا کے رکھا تھا شکریہ کا. اچھا شعور بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. نہیں آپ تو بہت ہیں. سلامت رہیں، خوش رہیں. سب مومنین ہمیشہ عبادت قبول کرے آپ سب کی. الہی آمین. الہی اللہ